دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، میرے 5 بچے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے جراثیم ڈیڈ ہیں؟ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر میری بیوی سے 5 بچے کیسے ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، دیکھیں، یہ اپنی بیوی سے پوچھیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ کہ پھر بیوی سے پوچھا تو میرا نام دعا ہے، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ماں نے مجھے اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہ سکھائی اور میں گناہ کرتی چلی گئی، لیکن میرے ماضی نے میرا پیچھا آخری دم تک نہ چھوڑا اور مجھے گناہوں کی سرزد میں لپیٹتا گیا۔ جانو، تمہارا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اور ہاں، تم سیدھا میرے گھر آ جاؤ نا، میں دادی امی کے کمرے میں ہوں۔ ویسے بھی ان کو نہ ہی تو کچھ نظر آتا ہے اور نہ ہی کچھ سن سکتی ہیں، تم بس جلدی آ جاؤ۔ گھر والے سب شادی والے گھر میں ہیں، پلیز جلدی سے آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ گھر کے مرکزی دروازے سے لون تک کا راستہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس راستے کے کناروں پہ سرخ رنگ کے گلاب کے پھولوں کی لائنیں تھیں۔ پودوں کو بھی سبز اور سفید رنگ کی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ اس وقت اسٹیج پہ دولہے کو مہندی لگائی جا رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں مہندی کے گانے پر مل کر ڈانس کر رہی تھیں۔ ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا، لیکن دولہا جی کے منہ پر 12 بج رہے تھے۔ آپ کا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ کہیں بھابھی نے پہلی رات کے لیے کوئی بڑا سا تحفہ تو نہیں مانگ لیا؟ عبداللہ نے بلال سے پوچھا۔ بلال کے پریشان چہرے پہ کچھ پل کے لیے مسکراہٹ آئی اور پھر سے ویسے کا ویسا منہ بن گیا۔ رضیہ دیکھ دولہے کا اترا ہوا چہرہ، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ زبیدہ بیگم نے پاس بیٹھی رضیہ کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے جواب دیا، بہن ساری دال ہی کالی ہے۔ نہ ہی پوچھیں کیسے شادی ہو رہی ہے، بس ہم ہی جانتے ہیں۔ رضیہ نے جواب خوب مرچ مسالہ لگا کر دیا تو پیچھے کھڑی اسما بیگم نے دونوں کی باتیں سن لی اور پھر خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ پھر وہ اسٹیج پر آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ تصویریں بنوانے لگی۔ مہندی کی رسم 4 گھنٹے جاری رہی۔ اس کے بعد خواتین نے واپس جانا شروع کیا اور آخرکار لان میں صرف وہی مہمان رہ گئے تھے جو ہارون آباد اور کراچی سے آئے ہوئے تھے۔ مہمان گئے تو بلال نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کمرے میں آئے ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسما بیگم کھڑی تھیں۔ اندر آ جائیں مما، بلال نے کہا تو اسما بیگم کمرے میں کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گئیں اور اس کو بھی سامنے والی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسما بیگم نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ ماں، آپ جانتی تو ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ بیٹا، یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ دیکھو، بہت مشکل سے ہوا ہے یہ رشتہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی صبح بارات ہے، تم یہ سب سوچنا چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، میرا یقین کرو۔ اسما بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس کو اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے صاف کیا اور پھر رونے والی آواز میں کہا، کوئی بھی باپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اپنی عزت بنانے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دیں۔ کیا یہ ایک باپ کی محبت ہے کہ اپنے بیٹے کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جا رہا؟ سب کچھ دیکھ کر بھی آپ اور بابا سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ میں یہ سب نہیں کر سکتا مما۔ بیٹا، یہ سب تیری غلط فہمی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ مما، یہ باتیں بکواس نہیں ہیں، میری زندگی بکواس ہے، اسی لیے تو مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ بلال کی باتوں کا جواب دیے بنا ہی اسما بیگم کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے پھر سے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگا۔ کسی کو زندگی دینا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم دوسروں کی زندگی کا تماشا 1 منٹ میں بنا دیتے ہیں۔ میں پچھلے اتنے دنوں سے ایک اندیکھی آگ میں مسلسل جل رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں قطرہ قطرہ پگھل رہا ہوں۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا باپ مجھے اس جوئے میں ہار بیٹھا ہے۔ لیکن میں سوچ چکا ہوں اب سے ہر رشتہ ختم اور سب کچھ چھوڑ کر اپنی ہی ایک الگ دنیا بسا لوں گا، جہاں میں اور میری گناہ کی سزا رہے گی۔ پہلے ناشتہ تو کر لیں، ویسے بھی کچھ دیر تک مما اور بھائی آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے، دعا نے کہا، جو ابھی واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی۔ بلال خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دعا، شادی کے بعد تو لڑکیاں خوش ہوتی ہیں، لیکن تمہارے چہرے پہ خوشی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کیا ہوا ہے؟ فوزیہ نے پوچھا تو دعا اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں اور ہم راز بھی تھیں۔
یہی وجہ تھی کہ دعا نے فوزیہ کے کندھے پہ سر رکھ کر روتے ہوئے اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کیا اور پھر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ وہ کچھ دن کے لیے بلال کے ساتھ کراچی جا رہی ہے۔ اسی وقت بلال کمرے میں داخل ہوا تو اس نے فوزیہ کو سلام کیا اور دعا کو گھر جانے کی تیاری کا کہہ کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ فوزیہ حیرت سے کھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کو کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی اور اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، ہائے خدایا، یہ بلال بھائی ایسے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی اذانیں ہونے لگیں تو گھر کے سب مرد نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ تب دعا نے اپنی ساس اور نند کے ساتھ مل کر کھانا لگایا۔ پھر جب تینوں مسجد سے واپس آئے تو سب نے مل کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھ کر خبریں دیکھنے لگے۔ اس کے بعد چائے پی گئی۔ بلال نے چائے پیتے ہی سب کو خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سب گھر والوں کو معلوم تھا کہ وہ سب میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتا کیونکہ اس نے لکھنا ہوتا ہے۔ کمرے میں ابھی اس نے قدم ہی رکھا تھا کہ دروازے کے سامنے لگی اپنی اور دعا کی بڑی سی تصویر پر نظر پڑی۔ تصویر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا اور اس نے تصویر کو زور سے زمین پر دے مارا۔ تصویر شیشے کے ساتھ ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی کیونکہ وہ شیشے کے اندر ہی بنائی گئی قیمتی تصویر تھی۔ ٹھیک کہا تھا استاد نے کہ بچہ، جب تیری شادی ہو جائے گی تو تم سمجھنا بس جو لکھ لیا وہی کافی ہے۔ استاد کی بات یاد آتے ہی بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اسی وقت دودھ کا بھرا ہوا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی تو بلال اس کے پاس آ گیا اور اونچی اونچی آواز میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا، یہ سب کیا بکواس ہے؟ وہ یہ تصویر لگانے سے آپس میں پیار بڑھتا ہے، مما نے کہا تو میں نے دروازے کے سامنے لگا دی تاکہ آپ جب بھی کمرے میں داخل ہوں تو اس یادگار تصویر کو دیکھ کر مسکرائیں۔ دعا نے دودھ والا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تو اس کا دماغ اور گھوم گیا۔ مما اور پاپا نے پہلے کم دشمنی کی ہے کہ ابھی بھی وار پہ وار کر رہے ہیں، اور رہی بات محبت کی تو وہ مرتے دم تک تم سے نہیں ہو سکتی۔ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو پھر بھی نہیں، کیونکہ نفرت ہے مجھے تم سے۔ اور رہی بات اپنی شادی کی تصویر دیکھ کر مسکرانے کی تو اس کے نتائج اس وقت تمہارے سامنے ہی ہیں۔ بلال نے ٹوٹے ہوئے ایک ٹکڑے کو زمین سے اٹھا کر دوبارہ زمین پر پٹخا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا اور دعا نم آنکھوں کے ساتھ شیشے کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگ گئی۔ روز ایک نیا امتحان، ایک نئی آزمائش اور پھر اس میں کامیاب ہونے کی دعائیں، بس یہی 3 چیزیں رہ گئی تھیں اس کی زندگی میں۔ جینے کی اس کی تو جیسے خواہش ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس 20 دنوں میں اس نے ایک ساتھ بہت سے عذاب دیکھے تھے، اسے گزرے ہوئے دنوں کے پل یاد تھے، لیکن آج دعا کے لیے عید کا دن تھا۔ اس نے صبح ہی صبح سب کے لیے ناشتہ بنایا، سب گھر والوں کو سرپرائز دیا تو سب گھر والے خوش ہوئے، لیکن وہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی تھی اس کا تو منہ بنا ہوا تھا۔ وہ ہر ترکیب استعمال کر چکی تھی کہ شاید اس کے چہرے پہ ہنسی آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ سب ناشتہ کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے کیونکہ آج اتوار تھا اور سب دیر تک سونا چاہتے تھے، لیکن دعا اور بلال نے تو لاہور جانا تھا۔ 10 بجے کی ٹکٹ تھی ان کی۔ دعا نے 8 بجے تک اپنے تمام کام مکمل کر لیے تھے۔ کمرے میں آئی تو اپنے سامنے 6 بیگ تیار دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دعا نے پوچھا، جی ہم کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے، یہ کہہ کر بلال کمرے سے باہر چلا گیا کیونکہ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ لاہور کے رنگ تو پھر کیا ہی رنگ ہیں، اور پھر دعا بھی انہی رنگوں رنگنے لگ گئی۔ اور 2 ماہ بعد دعا کو ایک ڈرامے میں کام مل گیا۔ دعا کے ڈائریکٹر کے ساتھ رابطہ دوسری فیس بک سے ہوئی تھی اور پھر دعا روز کی بنیاد پر ڈرامے کے لیے جاتی رہی۔ بلال دن بھر آفس سے آتا تو اسے خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مگر پھر وہ عادی ہو گیا اور جب بھی وہ بور ہوتا تو اپنے فلیٹ کی چھت پر آ جاتا تھا کیونکہ دعا تو صبح اس کے ساتھ گھر سے نکلتی اور پھر رات گئے تک واپس آتی تھی۔ بلال ویسے تو اس سے بیزار تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مجبوری کے رشتے نبھانے پڑتے ہیں، بس بلال بھی اپنی سی کوشش کرتا تھا۔ معمول کے مطابق آج بھی بلال جب آفس سے آیا تو آتے ہی فریش ہو کر کھانا کھایا اور چائے کا مگ لے کر فلیٹ کی چھت پر آ گیا۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو کر چائے پینے لگ گیا۔ اسی وقت ایک 22 سالہ عجیب سی لڑکی فلیٹ کی چھت پر آئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگ گئی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جیسے چاند پر آ گئی ہو۔ وہ کبھی تیز بھاگتی تو کبھی اچھلنے لگ جاتی تو کبھی غرور سے آسمان کو دیکھتی۔ اس کی ادا بلال کو بہت اچھی لگی اور وہ مسکرانے لگ گیا۔ آج اتنے ماہ بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے لگا کہ ابھی بھی کوئی ہے جو اس کی زندگی کو رنگین بنا سکتا ہے۔ وہ عجیب سی لڑکی جب آسمان کے اوپر تیرتے بادلوں کو دیکھ دیکھ کر تھک گئی تو بلال کے پاس آئی اور اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کر اس کے مگ کے اندر دیکھنے لگ گئی۔ بلال نے مگ کو کچھ اور اوپر کیا تو وہ لڑکی مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بلال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی
اور اس نے اپنا مگ جس میں چائے ابھی باقی تھی اس کو دیا اور پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ بلال کے پوچھنے پر وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ابھی کچھ دیر اپنی زبان کو باہر نکالا، پھر آسمان کی طرف بادلوں کو دیکھتے ہوئے کہا، پگلی ہے میرا نام۔ ارے واہ، یہ نام کس نے رکھا تیرا؟ بلال کو اس کی آواز بہت اچھی لگی۔ پگلی ایک بار پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، تمہیں پسند آیا؟ ہاں، بہت اچھا لگا۔ بلال کی بات پر وہ ہنسی اور چائے پینے لگی، جبکہ وہ دیوار کے سہارے کھڑا اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ میں کل آؤں گی، یہ کہتے ہوئے اس نے بلال کے ہاتھ میں مگ دیا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ بلال کافی دیر وہیں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنے گھر آ گیا۔ دعا جی بہت بہت مبارک ہو، آج ہمارا پہلا ڈرامہ مکمل ہو گیا، اب انشاءاللہ بہت جلد نشر ہوگا۔ قریشی صاحب ڈراموں کی دنیا کے جانے مانے ڈائریکٹر تھے، ان کا بنایا ہوا ہر ڈرامہ ہمیشہ ہٹ ہوتا تھا۔ اس بار بھی انہیں پوری امید تھی کہ ان کا بنایا ہوا نیا ڈرامہ بھی ضرور ہٹ ہوگا۔ دعا اس وقت قریشی صاحب کے بنگلے پر ان کے پرسنل بیڈ روم میں موجود تھی، جب قریشی صاحب ٹرے میں 2 چائے کے مگ لیے کمرے میں داخل ہوا اور دعا کو یہ خبر سنائی۔ میری تو یہی دعا ہے کہ بس ڈرامہ ہٹ ہو جائے، نہیں تو سب اس کا الزام مجھے ہی دیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی ہو، جو مجھے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں۔ دعا نے قریشی صاحب کے ہاتھ سے چائے کا مگ پکڑتے ہوئے کہا تو قریشی صاحب کہنے لگے۔ دوسری طرف بلال گھر میں دعا کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ عورت کہاں رہ گئی؟ رات کے 2 بجنے والے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں لوٹی۔ لگتا ہے کہ اسے یاد دلانا پڑے گا، اس کا داغدار ماضی، تب جا کر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا اوقات ہے۔ ایک ڈرامہ کیا کر لیا، اپنی اوقات ہی بھول گئی۔ بلال کمرے کی چھت کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دعا کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ آنکھیں تو نیند اور غصے کی وجہ سے پہلے ہی لال تھیں۔ یہ گھر آنے کا وقت ہے جی، وہ آج ڈرامہ ختم ہونے والا تھا نا، تو کچھ سین باقی رہتے تھے، بس وہ کرتے کرتے یہ وقت ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، نہیں تو میں نے تو 9 بجے تک آ جانا تھا۔ شکر الحمدللہ، ایک بلا سے تو جان چھٹی، مبارک ہو۔ ویسے یہ ڈرامہ کب آنر ہونے جا رہا ہے؟ بلال، میں کافی تھک چکی ہوں، اب یہ انٹرویو ختم کرو، بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ دعا نے اس کی کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا اور سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ بلال، کتنی بار روکا ہے صبح ہی صبح نہ لکھا کریں، لیکن آپ کو آج تک کچھ فرق نہیں پڑا، کیونکہ آپ نے کون سا کسی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ دعا نے اسے لکھتا ہوا دیکھا تو اپنا لیکچر شروع کر دیا، اور پھر بلال کو بھی غصہ آ گیا، اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ بی بی، شکر کرو اتنے ماہ سے تمہیں منہ لگایا ہوا ہے، کوئی اور ہوتا نا تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا، بس تمہارے مرے ہوئے باپ کا خیال آتا ہے، نہیں تو تمہاری وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں جب گونجتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر میرے کانوں میں ڈال دیا ہو، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ بلال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو دعا کا سر شرم سے جھک گیا، اور پھر وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ چھوٹے سے لان میں سرسبز گھاس پر وہ چہل قدمی کر رہی تھی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے گھاس پر موجود شبنم کے قطرے اس کو تازگی بخش رہے تھے، اور وہ تتلی کی طرح خوابوں کی دنیا میں اڑ رہی تھی۔ جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی، اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی اسکرین دیکھی اور مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ دعا جی، الحمدللہ، اللہ پاک کے کرم سے کچھ گھنٹوں میں 20 ملین ویوز آ چکے ہیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ڈرامے کی پہلی قسط اتنی ہٹ ہو جائے گی۔ قریشی صاحب نے اسے بتایا تو وہ اور خوش ہو گئی اور بولی، ارے قریشی صاحب، یہ سب آپ کی محنت کا ہی تو نتیجہ ہے، نہیں تو پہلی سٹوری اتنی خاص نہیں تھی، لیکن اب مجھے امید ہے کہ ہمارا ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا، جو میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کا یہ سفر ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کامیاب گزرتا رہے، آمین۔ دعا نے بھی مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر لاؤنج سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ بلال، کب سے آوازیں دے رہی ہوں کہ لاؤنج میں آئے، آج میرے ڈرامے کی دوسری قسط نشر ہو رہی ہے، لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں میری اداکاری کو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ دعا نے کمرے کے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر بلال کو بتایا تو وہ بیڈ سے اٹھا اور لاؤنج سے گزر کر لان میں چلا گیا۔ اسی وقت دعا کا موبائل بجا تو اس نے بھاگ کر صوفے سے اٹھایا۔ اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اسی دوران کال مس ہو گئی، اور پھر ایک بار موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو اس نے جلدی سے کال پک کی اور فون پر بات کرتے ہوئے دوڑتی ہوئی بلال کے پاس لان میں آئی۔ بلال، مجھے ایک فلم مل گئی ہے، دعا نے خوشی خوشی بتایا تو بلال نے اسے مبارکباد دی اور کمرے میں چلا گیا۔ ڈرامے کی شوٹنگ ختم ہوئے آج چوتھا دن تھا۔ قریشی صاحب کو یہ 4 دن 4 سال لگ رہے تھے،
اور ہر دن وہ دعا سے باتیں کرنے کے بہانے تلاش کرتا رہا۔ قریشی صاحب کی بے چینی جب حد سے بڑھنے لگی تو انہوں نے دعا کو فلم کی آفر دے دی، جس پر کچھ ماہ بعد کام شروع ہونا تھا۔ قریشی صاحب کا دعا کے بغیر ایک دن بھی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ بلال نے صبح آفس جاتے ہوئے دعا کو بھی قریشی صاحب کے آفس کے سامنے اتار دیا تھا، جہاں سے دعا نے رکشہ کروایا اور سیدھا قریشی صاحب کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ جبکہ بلال آفس چلا گیا، جہاں کام کے دوران وہ سارا دن اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے اس پل کا شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ آخر اللہ کر کے 4 بجے آفس سے چھٹی ہوئی تو بلال نے 1 منٹ بھی ضائع نہ کیا اور جلدی سے گھر آتے ہی وہ فریش ہوا اور پھر کھانا کھاتے ہی چائے کے 2 مگ ٹرے میں سجائے فلیٹ کی چھت پر گیا۔ بلال کو چھت پر آئے ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مہنور پگلی ایک عورت کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ یہ میری ماں ہے، ان کا نام یاسمین ہے۔ اس لڑکی مہنور نے بچوں کی طرح کودتے ہوئے اپنی ماں کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ بلال نے یاسمین کو سلام کیا، جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ بس یہ بچی ہے نا پگلی سی، اس لیے ضد کرنے لگی کہ آپ میرے دوست سے مل لیں۔ یاسمین نے مہنور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی تک خوشی سے کود رہی تھی۔ ارے واہ، اپنا دوست کہتی ہے یہ۔ مہنور کی بچی ادھر آنا ذرا۔ جی کیا کریں، کوئی میری بچی کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ اس کے سب چچا زاد اور میرے بھائیوں کے 3 بیٹوں نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میں اکیلی جان ہوں، اوپر سے کینسر کی مریضہ ہوں، کیا پتا کب موت گلے لگا لے۔ اس لیے چاہتی ہوں کہ اس کی جلد از جلد کہیں شادی کر دوں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ویسے آپ رہتے کہاں ہیں؟ بلال نے درد بھری کہانی سنتے ہی ان سے پتہ پوچھا تو معلوم ہوا اور اس نے بتایا کہ میں جاوید صاحب کے گھر میں ہی کام کرتی ہوں۔ بہت ہی خدا ترس ہے، مجھے رہنے کے لیے کمرہ بھی دیا ہوا ہے اور اب تو میرا علاج بھی کروا رہے ہیں۔ بس مجھے اپنی بیٹی کی فکر لگی رہتی ہے، میں کروں گا اس سے شادی۔ بلال نے یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو مہنور نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے منہ سے زبان نکالی اور پھر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو چومتے ہوئے پوچھا، میرے پکے دوست ہیں۔ اس کی بات سن کر یاسمین اور بلال ہنسنے لگے تو اس نے بلال کے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے کپڑوں پر لگی خوشبو کو سونگھنے لگی، جس کی مہک اسے بہت اچھی لگی۔ ویسے زندگی جینے کی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو خود جینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ شادی سے پہلے ماں باپ کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے اور پھر شادی کے بعد شوہر کی غلامی کی جائے۔ میں اس بات کے بہت خلاف ہوں۔ آخر لڑکیوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے نا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ قریشی صاحب نے موقع دیکھتے ہی تیر ایسا نشانے پر لگایا کہ وہ جو صبح سے کشمیر جانے سے انکار کر رہی تھی اب مان گئی تھی اور وہ وعدہ بھی کر چکی تھی کہ بلال کو بھی منا لے گی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر دیر ہو جائے گی۔ جناب کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے جلدی چلی گئی تو اسے منا لوں گی، دعا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور ہاں، ہم وہاں 4 ماہ تک رہیں گے تاکہ ایک ہی بار مکمل فلم بن جائے۔ ویسے بھی یہ فلم بہت ہٹ ہوگی کیونکہ اس کا پلان بہت ہی خوبصورت ہے۔ قریشی صاحب نے دعا کو جب 4 ماہ کا کہا تو کچھ پل کے لیے تو اس کا منہ کھل گیا، لیکن پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر قریشی صاحب کے بنگلے سے باہر آ گئی۔ بلال آپ سے بات کرنی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو؟ دعا نے منہ میں رکھا نوالا چباتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت دونوں کھانا کھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کیونکہ دعا قریشی کے ساتھ کھانا کھا کر آئی تھی اور بلال نے مہنور اور یاسمین دونوں کے لیے باہر سے کھانا آرڈر کیا تھا تو ان تینوں نے مل کر کھا لیا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ بلال میں نے آپ کو بتانا تھا کہ مجھے فلم ملی ہے، یہ ساری فلم کشمیر میں شوٹ ہونی ہے، اس لیے آپ سے اجازت لینی ہے۔ ٹھیک دعا، تم چلی جانا، جب جانا ہوا تو مجھے کچھ دن پہلے بتا دینا، میں شاپنگ کروانے کے ساتھ کیش بھی دے دوں گا تاکہ تم اپنی فلم کے ساتھ خوب انجوائے بھی کر سکو۔ بلال میں جب کلاس سے واپس آؤں گی تو آپ کو کوئی خوشخبری دوں گی جو ہمارے درمیان موجود خلا کو بھی بھر دے گی۔ بلال دعا کی بات سنے بغیر ڈائننگ ہال سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ دعا نے ڈائننگ ٹیبل پر بکھرے برتن اکٹھے کیے جن کو لے کر وہ کچن میں چلی گئی۔ دعا کے جانے کے بعد بلال نے مہنور کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ اس کی صورت میں خوابوں کی ملکہ کو تلاش کرتا رہتا تھا۔ مجھے بھی امید ہے کہ دعا کے بچوں کی طرح میرے بھی بچے ہوں گے۔ مہنور نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے مہنور،
تو پگلی ہی رہے گی، اور بھی اپنے ہی بچے ہیں، بس مجھے بھی بچے چاہیے۔ اس کی آواز کافی آہستہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اف میری جان، تو کیوں رو رہی ہے؟ ہم بہت جلد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اب اس نے اسے تسلی دی۔ شیشم کا پودا لگا کر بندہ آم نہیں کھا سکتا، بالکل ایسا ہی حال دعا کے ساتھ ہوا۔ اس نے گناہ کا کھیل کھیلا اور پھر جب اللہ کی بے آواز لاٹھی چلی تو ایک ہی رات میں ڈرامے کی دنیا کی افق پر چمکتے ہوئے ستارے قریشی صاحب اندھیرے میں ہی غائب ہو گئے تھے۔ ایک ہی رات میں سب کچھ ایسے ختم ہو گیا جیسے زلزلے کی وجہ سے بستیوں کی بستیاں زمین میں دھنس جاتی ہیں۔ اس وقت بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ باہر لان میں آتے ہی اس نے اپنے ٹراؤزر سے موبائل نکال کر دعا کو کال ملائی۔ ارے دعا، تم اس وقت آ سکتی ہو؟ قریشی پاگل مت بنو، میرا میاں آج میرے کمرے میں ہے اور اوپر سے وہ مہنور بھی جاگ رہی ہے۔ دعا نے قریشی کو وجہ بتائی اور پھر نمبر بند کر دیا، جس کی وجہ سے پھر ان کی بات نہ ہو سکی۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ مہنور اب کافی سنبھل رہی تھی۔ اب تک وہ اپنے اور بلال کے رشتے اور پھر شادی شدہ زندگی کے بارے میں مکمل جان چکی تھی۔ اسی لیے تو اس نے بھی بلال سے گزارش کی تھی کہ اسے بھی بچے چاہیے۔ دعا نے بلال کی دوسری شادی کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن مہنور اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کیے اور اگلے روز رپورٹس دینے کا کہا۔ وہ دونوں مارکیٹ آ گئے تھے، جہاں سے مہنور نے اپنی پسند کے کپڑے اور جوتے لیے، جن کو وہ بار بار دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ بلال اور مہنور گھر میں داخل ہوئے تو دعا نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر بلال مہنور کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ مجھے نیچا دکھانے۔ بلال نے اس مہنور کی بچی سے شادی کر لی اور اب اسی کا ہو کر رہ گیا ہے، لیکن میں بھی دعا ہوں، ساری دنیا کو اپنی انگلی پہ نچا سکتی ہوں، تو یہ مہنور کس کھیت کی مولی ہے؟ دعا منہ ہی منہ میں بول رہی تھی۔ اگلے روز دعا لان میں بیٹھی اپنے بیٹے علی کو دودھ پلا رہی تھی، جبکہ لان میں ہی بچھی چٹائی پر لیٹے ہوئے 1 سالہ احمد کے ساتھ مہنور کھیل رہی تھی۔ دونوں کو ہی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ آج سے پہلے تو اتنا لیٹ نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک تو نمبر بھی مسلسل بند جا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ دعا نے آسمان کی طرف چاند کو دیکھتے ہوئے خود سے سوال کیا، جس کا جواب اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا۔ اسی وقت دروازے کی بیل بجی تو مہنور نے بھاگ کر دروازہ کھولا، لیکن اچانک اس کا چہرہ پریشانی سے رونے والا ہو گیا۔ پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، جسے سن کر دعا نے علی کو چٹائی پر لٹایا اور بھاگ کر مہنور کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت دعا کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ آفس سے چھٹی ہوتے ہی وہ ہسپتال چلا گیا تھا اور وہاں سے ڈاکٹر سے اپنی اور مہنور کی رپورٹس لی تو ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ پھر اس نے خود میں ہمت جمع کی اور ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، میری پہلی بیوی سے 5 بچے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ڈی این اے کے جراثیم مردہ ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر میری پہلی بیوی سے یہ بچے کیسے ہو گئے؟ دیکھیں بلال صاحب، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ میں یہ مسئلہ شاید ہمیشہ سے ہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کا ڈی این اے چیک کروائیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ ویسے یہ بیماری ہر 10ویں مرد کو ہے اور بہت عام ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں بلال کے دماغ پر ہتھوڑا بن کر برس رہے تھے۔ کئی طرح کے خیالات طوفان بن کر اسے اندر سے ہلا رہے تھے۔ کیا دعا اسے ہمیشہ سے ہی دھوکہ دیتی رہی تھی؟ کیا اس کے بچے در حقیقت اس کے اپنے بچے نہ تھے؟ اسے مہنور کا سوچ کر بہت دکھ ہوا، لیکن حقیقت کو وہ بدل نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ وہ سمندر کے قریب ایک ویران جگہ پر زمین پر بیٹھ کر روتا رہا۔ وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا جسم اب اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ سمندری ریت کو اپنے سر پر ڈال کر خود سے ہی روتے ہوئے باتیں کرتا رہا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن آخر کار اتنے گھنٹے مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ رو رو کر دل کا غبار کچھ کم ہوا تو وہ اپنی کار کے پاس آیا اور غصے میں زور کے ساتھ اپنی کار کے فرنٹ شیشے پر پوری قوت سے ایک زوردار مکہ مارا تو ایک اونچی آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وہ ہاتھ کی پرواہ کیے بنا کار میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ وہ گھر جسے وہ کچھ گھنٹے پہلے جنت مانتا تھا، اب اسے جہنم سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ بلال نے کار سے نکل کر بیل بجائی اور کار کی فرنٹ سیٹ پر رکھی اپنی رپورٹس پکڑ لی۔ پھر جب مہنور نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا تو پہلے وہ کار کا ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھ کر حیران ہوئی، پھر بلال کی طرف دیکھتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دعا بھی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو بلال نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رپورٹس اس کے ہاتھ میں دے دیں، جن پر اس نے لال رنگ کی سیاہی سے لکھی چند لائنیں پڑھی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ اس کے ہاتھ سے اڑ کر لان میں چلے گئے۔
یہ سب پڑھ لیا تم نے؟ بلال نے دعا کے پاس آ کر پوچھا۔ دعا نے پہلے غور سے بلال کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ یہ بچے کس کے ہیں جن کے ساتھ تم نے میرا نام جوڑ دیا ہے دعا؟ بلال نے طاقت کے ساتھ اس کے بازوؤں کو پکڑ کر پوچھا۔ جواب میں وہ رونے لگ گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ چٹائی پر لیٹے بچے رونے لگے تو ماہنور بھاگ کر ان کے پاس آ گئی اور ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ بلال اسی کرسی پر لان میں بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے دعا علی کو دودھ پلا رہی تھی۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر کوئی میسج آیا جسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ بلال مجھے معاف کر دینا، میں شروع سے ہی غلط تھی۔ میری ماں نے میری ہر سچی بات کو جھوٹ میں بدل کر میری حوصلہ افزائی کی۔ بس مما کی شے پر میں ہر بڑے سے بڑا قدم کو بہت آرام سے اٹھاتی گئی۔ آپ نے میرا وائس میسج سنا تھا نا؟ ہاں بلال، شادی سے پہلے میں بھٹک گئی تھی اور 3 بار حاملہ ہوئی، لیکن ہر بار مما نے مجھے تو باتیں سنائیں لیکن کسی کو کچھ پتہ نہ چلنے دیا۔ جب ہماری منگنی ہوئی تو سوچا سب کچھ چھوڑ کر آپ کی بن جاؤں گی، لیکن آپ کے ہر وقت کے تلخ رویے نے مجھے ایک بار پھر غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا اور پھر میں قریشی کے بہکاوے میں آ کر آگے بڑھتی گئی۔ یہ قریشی صاحب کے بچے ہیں۔ میں تو اپنے گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ بچے قریشی صاحب کو واپس کر دینا۔ اور ہاں، ایک آخری بات، پلیز بلال، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دعا کا میسج پڑھتے ہی وہ کرسی سے اٹھ کر بھاگتا ہوا دعا کے کمرے تک پہنچا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ جب بلال دروازے کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوا تو اپنے سامنے دعا کو چھت والے پنکھے کے ساتھ لٹکتا اور تڑپتا دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، لیکن وہ اب دم توڑ چکی تھی۔ بچوں کو ماہنور نے ایسے اپنا لیا کہ وہ انہیں ایک پل بھی جدا کرنے کو تیار نہ تھی۔ بلال نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا اور ماہنور کے ساتھ بچوں کی پرورش کرنے لگا۔